بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رجال ستہ کون کون سے ہیں؟ تو یہ کتاب ہے جو الرجال الستہ پر ہی لکھی گئی ہے، نظر آ رہی ہے؟ الرجال الستہ الذین تدور علیہم اسانید الحدیث، الرجال الستہ الذین تدور علیہم اسانید الحدیث، 6 وہ محدث کہ جن پر اسانید حدیث کا مدار ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر ابراہیم بن علی۔ تو علم حدیث جو ہے اس کے اندر آگے جو شعبہ جات ہیں وہ 100 شعبہ جات ہیں علم حدیث کے، 100 شعبہ جات کے لحاظ سے ہر شعبے کے اندر پھر کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں یعنی متن اور سند دونوں پر علیحدہ علیحدہ علوم ہیں۔ تو ایک لفظ ہے سند اور دوسرا ہے اسناد۔ اسناد کے 2 معنی ہیں۔ اسناد پہلا معنی جو ہے وہ مصدری معنی ہے کہ حدیث کو اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا، یعنی راوی کی طرف، اور دوسرا معنی ہے سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، یعنی راویوں کی وہ چین جو متن تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ دوسرے معنی کے لحاظ سے اسناد اور سند کا ایک ہی معنی ہے، اور اسناد جو ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شرف اسناد نہیں دیا گیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعتوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی تھی، تو جس کے نتیجے میں ان کے انبیاء علیہ السلام کی احادیث جو ہیں وہ محفوظ نہ رہ سکیں، اور جب انبیاء علیہ السلام کی احادیث محفوظ نہ رہیں تو پھر نتیجتاً ان کی کتابیں محرف ہو گئیں، ان میں تحریف ہو گئی۔ تو ادھر جو ہے وہ اس امت کو اسناد کی فضیلت دی گئی، تو جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہو گئیں، اور احادیث محفوظ ہونے کی وجہ سے قرآن تحریف سے محفوظ ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس امت کے اندر جو علم حدیث ہے خصوصی طور پر صرف اس کے اندر پڑھنا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کس سے پڑھا جا رہا ہے، چونکہ جس سے پڑھنا ہے اس کا نام سند میں آنا ہے، یعنی بندے کا استاذ پھر دادا استاذ پر دادا استاذ۔ تو اس واسطے امام ابن سیرین کہا کرتے تھے، جو صحیح مسلم کے مقدمہ میں بھی ہے، کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے، یعنی ایک تو ہے نا علم دین، ایک ہے علم دین، کہ خود یہ علم ہی دین ہے۔ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم،
فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے اور تم دیکھو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، یعنی پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم صحیح العقیدہ سے دین حاصل کر رہے ہو یا بد عقیدہ سے دین حاصل کر رہے ہو، چونکہ یہ عام علوم کی طرح علم نہیں، یہ علم خود دین ہے۔ تو یہ یعنی بڑی حساس چیز ہے کہ وہ جو کہ بندے کے گوشت اور خون کے ساتھ چیز شامل ہو جاتی ہے، تو اس میں یعنی جس طرح ظاہری طور پر بندے کی ولدیت ہے، نسب ہے، تو روایت حدیث میں پھر یعنی جس سے حدیث پڑھ رہا ہے اس کا نام ہی بولے گا اور اس کے ذریعے سے ہی آگے اس بندے کی بات معتبر ہوگی جو کہ حدیث کے لحاظ سے بات کر رہا ہے۔ اس واسطے اس میں یعنی اسناد اس امت کو دیا گیا یہ شرف، اور پھر اس امت نے اسناد کی قدر پہچانی اور ہمیشہ اسناد پر پہرا دیا۔ امام ابن سیرین کہتے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ فانظروا کا یہ مطلب نہیں ہے یہ دیکھو کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، یہ دیکھو کہ اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں، فانظروا یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، تو پھر اس کے لحاظ سے اگر عقیدہ صحیح ہو تو پھر اس سے آگے روایت کرو، ورنہ اس سے اخذ حدیث نہ کرو۔ اسی میں ہی پھر امام ابن سیرین کا یہ بھی قول ہے صحیح مسلم میں کہ ان کانوا من اہل سنت یؤخذ حدیثہم، کہ اگر رجال کسی محدث جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے اساتذہ اور راوی اہل سنت میں سے ہیں تو پھر اس سے حدیث لی جائے گی، اور اگر اہل سنت سے نہیں ہیں تو پھر حدیث نہیں لی جائے گی۔ یہ کل ساتھ لانا صحیح مسلم، اس سے آپ کو دکھائیں گے، پہلی جلد۔ اچھا جی، اب یہ جو رجال ستہ ہیں ان کے مختصر حالات میں مطلب نام و نسب، ولادت، طبقہ کون سا ہے ان کا، علم کہاں کہاں سے حاصل کیا، شیوخ کون ہیں اور تلامذہ کون ہیں، اور ان کا علمی مقام کیا ہے، وفات کب ہوئی، اور ان کی احادیث کے نمونے جو انہوں نے روایت کی، اور سیاستہ میں ان سے مروی کتنی حدیثیں ہیں، یعنی اس طرح کر کے یہ ویسے تو بہت لمبا مسئلہ ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کہ ان کے نام و نسب کے لحاظ سے ان کا تعارف ذہن میں رہے، چونکہ یہ 6 ستون ہیں حدیث کے کہ جن پر سارا مدار ہے۔ تو سب سے پہلے حالات حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی، قتادہ حافظ قتادہ بن دعامہ عین کے ساتھ سدوسی، تو ان کی ولادت ایک روایت کے مطابق 61 صدی ہجری کی ہے اور دوسری روایت کے مطابق 60 صدی ہجری کی ہے، یعنی صدی نہیں ساتھ، صرف 61 ہجری اور 60 ہجری، یعنی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 60 سال ابھی گزرے تھے کہ ان کی ولادت ہوئی، یا 61 سال گزرے تھے دوسری روایت کے مطابق، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ پھر نام ہے۔ امام یحییٰ بن معین
کی تحقیق کے مطابق 60 ہجری کو یہ پیدا ہوئے، اور حضرت عمر بن علی کی تحقیق کے مطابق 61 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کے تابعی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو قطعی طور پر تابعی مانا گیا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کا تلمذ اور بہت وقت ان کے ساتھ گزارنا، اس پر بھی اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر ان کو طبقہ ثالثہ کے اندر شمار کیا گیا ہے، اور یہ بصرہ کے اندر علمی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ یعنی محدثین میں سے جو نامور محدثین کے نابینا ہونے کے باوجود وہ حافظ تھے حدیث کے، ان میں یعنی پہلا نام ان کا آتا ہے حضرت قتادہ بن دعامہ، یعنی نابینا ہونے کے باوجود اتنی زیادہ حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بہت سے ایام استفادہ کرتے رہے، اور ان سے مسلسل سوال پوچھتے رہے کہ اسی حدیث کے مختلف شعبوں کے لحاظ سے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اَكُلَّمَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ تَحْفَظُهُ، کہ جو بھی تم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں یاد بھی ہے کہ تم صرف پوچھتے ہی جاتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم سألتک عن کذا فقلت فیہ کذا وسألتک عن کذا فقلت فیہ کذا، کہ اب میں نے آپ سے یہ سوال کیا، آپ نے اس کا یہ جواب دیا، پھر میں نے یہ سوال کیا، آپ نے اس کا یہ جواب دیا، اور پھر یہ بتایا کہ آپ نے یہ جواب دیا لیکن امام حسن بصری نے یہ جواب دیا، کہ وہ بھی تابعی ہیں، یہ خود بھی تابعی ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما کنت اظن ان اللہ خلق مثلک، ما کنت اظن ان اللہ خلق مثلک، یعنی یہ طبقات ابن سعد میں حضرت سعید بن مسیب کا قول موجود ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی مثل اور کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی مراد اب ہوگا اس عہد میں اور بعد کے لحاظ سے، کہ یعنی اتنا تمہارا حافظہ ہے کہ تمہاری مثل اللہ نے، میرا گمان ہے کہ اور کوئی پیدا نہیں کیا۔ تابعین اور صحابہ میں سے ان کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں۔ اس کتاب کے اندر مختلف حوالوں سے جو نامور تابعین تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے تقریباً 118 شیوخ کا ذکر کیا ہے، جن میں صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن بصری،
اور حضرت سعید بن مسیب، ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری، ایسے ہی صحابہ میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بڑی محدثات ہوئی ہیں ان سے، جن میں حفصہ بنت سیرین ہیں، یعنی امام ابن سیرین کی ہمشیرہ، ایسے ہی صفیہ بنت شیبہ ہیں، اور معاذہ عین کے ساتھ معاذہ بنت عبداللہ، اور آگے ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے امام ہیں، مثلا وہ امام اعمش، سلیمان اعمش ان کے شاگردوں میں ہیں، یعنی کبار تابعین ان کے شاگردوں میں بھی ہیں، کبار تابعین ان کے شیوخ میں بھی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں یہ بھی قول ہے، ما اتانی عراقی احفظ من قتادہ، تک میرے پاس اہل عراق میں سے کوئی ایسا محدث نہیں آیا جو حافظ قتادہ سے زیادہ قوت حافظہ رکھتا ہو۔ ان کی ولادت کیا سن لکھا تھا؟ کل ان کی وفات کیا لکھائی تھی؟ ایک روایت وفات کی جو ہے وہ 71 ہجری ہے تاریخ کبیر کے حوالے سے، پھر تو عمر ان کی بالکل تھوڑی سی بنتی ہے، لیکن دوسری روایت جو ہے وہ ہے 118 ہجری، 118 ہجری۔ باقی ان کی جو کتب ستہ کے اندر مرویات ہیں وہ ایک ایک صحابی یا تابعی سے اس کی کافی تفصیلات ہیں۔ مثلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جو حدیثیں روایت کیں اور صحاح ستہ میں ہیں وہ 1584 ہیں۔ 1584 میں سے 315 جو ہیں وہ جو آپ نے بلا واسطہ روایت کی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بالواسطہ روایت کی ہیں۔ صحابہ میں سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے بلا واسطہ ایک حدیث روایت کی ہے، اور مجموعی طور پر جو سیاستہ میں آئی ہیں بالواسطہ بلا واسطہ وہ 960 حدیثیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جو روایت کیں وہ سیاستہ میں 312 حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث جو ہے وہ واسطے کے بغیر ذکر کی ہے۔ تو اس طرح یعنی کئی صحابہ سے براہ راست بھی انہوں نے روایت کیا ہے۔ دوسرے رجال ستہ میں سے امام محمد بن مسلم زہری، مختصر جن کو امام زہری کہا جاتا ہے، 51 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، یعنی 51 ہجری۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ کے والد کا وصال ہو گیا تھا، اس کے باوجود آپ نے بڑی جد و جہد سے علم حاصل کیا۔ آپ کے تابعی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تابعین میں آپ کے طبقے میں اختلاف ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ طبقہ ثالثہ میں سے ہیں، حافظ ابن حجر کے نزدیک آپ طبقہ رابعہ میں سے ہیں۔ آپ کا بڑا قوی حافظہ تھا۔ تاریخ کبیر کے اندر اور تہذیب الاسماء واللغات میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے 80 راتوں میں قرآن حفظ کر لیا۔ اچھا جی، تو اتنا یعنی زبردست حافظہ رکھتے ہوئے پھر آپ نے مسلسل کئی سال علوم حدیث
میں گزارے، یہاں تک کہ زہری کہتے ہیں مست رکبتی رکبۃ ابن المسیب، کہ میرے گھٹنے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنوں کو مس کرتے رہے، یعنی سامنے بیٹھ کر پڑھتے وقت جو شرف تلمذ میں 8 سال تک، یعنی 8 سال تک میں ان کی خدمت میں حاضر رہا اور ان سے پڑھتا رہا۔ آپ کے اساتذہ میں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان بن عثمان بن عفان بھی ہیں۔ صحابہ میں سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے استاذ ہیں۔ تابعین میں سعید بن مسیب بھی آپ کے استاذ ہیں۔ شاگردوں میں حضرت سفیان بن عیینہ اور امام مالک بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تقریباً یعنی 156 بڑے محدثین ان کے شاگردوں میں ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما مات من ترک مثلک، ایسا کوئی بندہ دنیا میں فوت نہیں ہوا جو تیری مثل چھوڑ کے گیا ہو۔ تاریخ وفات 124 ہجری ہے۔ سیاستہ میں کثیر احادیث ان سے مروی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 1584 حدیثیں جو روایت کی ہیں وہ سیاستہ میں ہیں، جن میں سے 99 بلا واسطہ روایت کی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے 960 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، یعنی 960 جو کہ سیاستہ میں ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، سیاستہ کے علاوہ جو کتابوں میں پائی جائیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان سے بھی انہوں نے 44 حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک جو ہے وہ بلا واسطہ، باقی بالواسطہ۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان سے 15 حدیثیں ان کی روایت کردہ سیاستہ میں موجود ہیں، جن میں سے 4 جو ہیں وہ براہ راست ان سے پڑھی ہیں، باقی بالواسطہ۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کثیر صحابہ سے انہوں نے بالواسطہ اور بلا واسطہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ آگے تیسرے امام عمر بن دینار مکی، تقریباً 46 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ خاندانی طور پر غلام تھے، لیکن اللہ نے ان کو علم کے شرف سے امام بنا دیا۔ ان کی یہ انفرادیت تھی کہ یہ محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، روایت کرتے تھے، مگر کسی کو لکھنے نہیں دیتے تھے، یعنی جس نے زبانی یاد کرنی ہے وہ کرے، لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور آپ کا یہ بھی قول ہے کہ یسألوننا ان رأینا، لوگ ہماری رائے کا سوال کرتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں رائے کیا ہے آپ کی۔
فنخبرہم، ہم ان کو بتاتے ہیں، فیکتبونہ، وہ لکھ لیتے ہیں، یعنی لکھ لیتے ہیں پکی کر کے۔ تو کہتے ہیں واللہ وَلَعَلَّنَا أَن نَرْجِعَ عَنْهُ غَدًا، ہو سکتا ہے ہم اس رائے سے رجوع کر لیں کل، اور انہوں نے پکی لکھ لی ہے، تو اس بات سے کہتے تھے کہ میری یعنی مجھ سے حدیث اور اس کے بارے میں رائے مسائل کے بارے میں کوئی نہ لکھے۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت سے آپ نے روایت کیا ہے، اور سیاستہ کے اندر وہ روایات پائی گئی ہیں۔ صحابہ جن سے آپ نے روایت کیا ان میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صاحب بن یزید، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے شاگردوں میں ایوب سختیانی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیاستہ میں ان کی مرویات جو ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 960 ہیں، جن میں سے ایک بلا واسطہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1979 ہیں، جن میں سے 14 بلا واسطہ ہیں۔ اچھا جی، حافظ عمر بن عبداللہ سبیعی، جن کو ویسے مشہور ابو اسحاق کوفی کہتے ہیں، 32 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی قطعی طور پر تابعین میں سے ہیں، کثیر صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور طبقہ ثالثہ سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت اسامہ بن زید، یہ سارے آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تقریباً 148-47 بڑے محدثین آپ کے اساتذہ میں ہیں، اور سفیان ثوری، زکریا بن ابی زائدہ، امام اعمش ان کے شاگردوں میں ہیں۔ سیاستہ میں جو مرویات ہیں ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1584 روایت کی ہیں، جن میں سے 2 بلا واسطہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 332 روایت کی ہیں، جن میں سے ایک بلا واسطہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم بارک وصلی اللہ تعالی